देखो भाई, अब हम दोनों के इस रिश्तों में पहुंचे हुए हैं कि हमारा भी जी चाहता है कि हम अपने बच्चों को दे के जाएं। कल हमारे लास्ट टाइम अली मैंने बताया था, इस कुएं का जो मसला था बोरिंग का, मैंने सीधा करवाया था, ठीक है। फिर मुझे जो बोरिंग का पानी है वो भी मीठा ही दिएगा, वो भी हमारा पानी मीठा ही है बोरिंग का, वो इसमें दलता का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें खैर आफियत के साथ डेजर्ट टाउन में आज फिर बैठने का मौका दिया, और इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पे अब हम डेजर्ट टाउन में साइट पे ही बैठेंगे। असल बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो है वो पंजाब जाने का सिलसिला था। 2 शादियाँ थी बहुत ही इम्पोर्टेंट घर की, और वो निपटाई है। बहुत अरसे बाद जो है किसी फैमिली के इस तरह प्रोग्राम पे मैं शामिल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों चीज़ें निपटा के और अब हम पहुंच गए थे। तो अब पहले ही मैंने बता दिया सबको कि इंशाल्लाह 1 नवंबर को जो है मैं साइट पे आ जाऊँगा। तो अब ये कि साइट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और इंशाल्लाह जो मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि पहले भी एक वक्त था कि मैंने साइट से ही काम स्टार्ट लिया था, तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, और बाकायदा उस वक्त तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है नापायद थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं, अब तो बेशुमार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत अल्लाह का करम बरसा है। मगर बीच में कुछ गैप, कुछ सियासी, कुछ और मसाइल, बहुत सारी चीज़ों की वजह से बीच में आ गया था। मगर अब वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा क्लियर हो गया है कि हम ये देख रहे हैं कि पहले दिन से मेरा एक नारा था, और मैं हमेशा एक बात ये कहता था कि देखिए भाई, तेसर टाउन जो है वो एक बिल्कुल मजबूत बुनियाद है। तो ये जो हमें एक इतना मजबूत प्लेटफार्म मिला हुआ है तेसर टाउन, तो इस प्लेटफार्म को हम छोड़ के आगे पीछे क्यों जा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती थी। क्योंकि मैंने तो जब से होश संभाला अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितने भी अखबारात में जितने भी मामलात थे, शायद कहीं शुरू में कुछ सही हुआ हो, मुझे नहीं पता, मगर बाद में इतनी प्राइवेट सोसाइटी के तरफ से लोग बदगुमान हुए, इतने मसाइल आए, इतने मामलात आए कि हर बंदा रोता रह गया। 4 साल हमने दी, 10 साल दी, 20 साल, पता नहीं कितने कितने साल लोगों ने इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद वो बिल्डर भाग गया या वो किसी वजह से रुक गया। तो वो जो सख्त और तल्ख तजर्बात थे, उसकी वजह से लोगों ने इंस्टॉलमेंट पर काम करना छोड़ दिया था, किसी भी बिल्डर के साथ या किसी भी सिस्टम के साथ। फिर ये कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर हमें एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम हमारे सामने आई, MDA तेसर टाउन स्कीम 45। ये इसमें एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि बिल्कुल शहर के यानी बीच में है। उसकी वजह ये बीच का मैंने लफ्ज़ अदा यूँ कहा कि इसके साथ गुलशन मेवार बिल्कुल एक पोश और ज़बरदस्त, इसके अलावा फ़ज़ाइया, इसके अलावा और बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटियाँ, गौहर, पता नहीं कितनी सोसाइटियाँ जो है इसके साथ मौजूद रही शुरू से। अच्छा, हम अक्सर जो है नोमान ग्रैंड सिटी का जिक्र करते थे, वो उस ज़माने में भी उसके कुछ बेंगलो बने हुए थे जो कि अभी भी बने हुए हैं। मगर ये कि तेसर टाउन जो है वो अपनी ओरिजिनलिटी रियलिटी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो किसी भी मामलात का में जो है वो कि शिकार नहीं हुआ, यानी किसी भी मामलात के अंदर वो फंसा नहीं। हाँ, ये ज़रूर मामलात रहे कि जैसे कि ऐसा होता है कि हालात मुल्क के या और मसाइल आ जाते हैं, तो उसकी वजह से लोगों के खाने के लाले पड़ जाते हैं, या लोगों को और मसाइल आ जाते हैं रोज़गार के, तो उस सूरत में लोग जो है वो प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आते, वो एक अलग मसला है। मगर ऐसा नहीं हुआ कि जनाब आला तेसर टाउन वाले ही भाग के, या ऐसा नहीं है कि जी वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कागजात के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत मजबूत सिस्टम है इसके अंदर, इतना मजबूत सिस्टम है। आप 1 प्लॉट लें या 100 प्लॉट लें, आपको यहाँ पोजीशन मौजूद है, आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराइए और यहाँ के बनाना शुरू करें।
دیکھیے اب ہماری یہ نااہلی ہوگی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھوڑا بھی اور میدان بھی ہے، اور ہم اس چیز کو استعمال نہ کریں، پھر ہم باتیں کریں۔ دیکھیے میں آ گیا ہوں الحمدللہ، اور اب آپ کو ہر روز کی بنیاد پہ اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ دیکھیے اس وقت جو میں کسی بلڈرز کا اس طریقے سے نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، مگر جو ملک ریاض صاحب کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، وہ بہت اس وقت ایسا رہا ہے کہ خالی تو پیسے کے حوالے سے نہیں نقصان، بلکہ بہت سی ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ جس میں انسان کو اس کے اپنے کیا جانی تحفظات کے بھی مسائل درپیش ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی بڑے مسائل ہیں کہ عزت کے تحفظات رہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، میں کو نرالی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں، جو مسائل چل رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے کو تیسر ٹاؤن کی صورت میں ایک مضبوط رہائشی سسٹم دیا ہوا ہے۔ اب میرے پیارے دوستو، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کو بغور دیکھتے ہوئے، تمام فراڈوں کو بغور جج کرتے ہوئے، تمام جگہوں کے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک نظر تیسر ٹاؤن کو اس نظر سے دیکھیں کہ میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہوں گا بھائی، جو لوگ انویسٹمنٹ کو چھوڑ دیں، میں پھر انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، انویسٹمنٹ جو لوگ ریئل رہنا چاہتے ہیں، جن کو مکان چاہیے اپنے سر چھپانے کے لیے، جن کو اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز ہے، کم سے کم دیکھو بھائی اب ہم لوگوں کے حصوں میں پہنچے ہوئے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دے کے جائیں، کل ہمارے بچے ہمیں یہ نہ کہیں کہ جی ہمارا باپ ہمیں کیا دے کے گیا، تو کم سے کم یہ ذمہ داری اپنے تئیں نبھا دے، باقی ان کے نصیب ہے گیا۔ تو بھائی اس ذمہ داری کے لیے باحثیت باپ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی تیسر ٹاؤن میں آنکھیں بند کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں، پہلی فرصت پہ آئیے۔ اب میں یہاں موجود ہوں، ہر روز کی بنیاد پہ یہاں موجود ہوں، یہاں پہ آئیے، روز ملے، اور انشاءاللہ میں یہ ابھی آپ کو جگہ دکھاتا ہوں، یہ بہت ٹائم سے بند تھی، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں تھی اس سے، تو یہ جگہ دیکھ لیں آپ اس کو۔ یہ چابی میری کدھر ہے ابھی، ایک منٹ، دیکھ رہے ہیں یہ سے سب پودے وودے سوکھ گئے۔ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو علی میں نے بتایا تھا، یہ کنویں کا جو مسئلہ تھا، بورنگ کا، میں نے سیدھا کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے پنجاب جانا تھا، ٹھیک ہے، کچھ شادی کا سلسلہ تھا، لاہور اور پنڈی، ہمیں دو جگہ ہمارا معاملہ تھا، تو اس کو میں کروا کے پھر میں چلا گیا تھا۔ اب میں پراپر طریقے سے اس جگہ کو، آپ دیکھ لیں کیا ویرانگی ہو رہی ہے اس جگہ پہ۔ دیکھیے انسانوں کے نہ ہونے سے چیز جو ہے وہ کس حد پہ پہنچ جاتی ہے، اور انشاءاللہ اب آپ اس کو دیکھیے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہماری یہ سب اس چیزوں کو اب آپ ایک نظر ضرور دیکھیے گا بعد میں۔ ابھی تو میں دکھا رہا ہوں کہ جو پرابلمس ہیں یہاں پہ نا، جو اس کو ہم کس طرح انشاءاللہ مینیج کریں گے اور کس طرح ہوگی، یہ میں نے یہ دیکھیے۔ اچھا یہ ہماری ایک ایکسٹرا ٹینکی ہے، اس میں کنویں کا پانی جو ہے بورنگ کا وہ ڈالتا ہوں، جو اندر ٹینکی ہے، ٹینک ہے میرا، اس کے اندر میں میٹھا پانی ڈالتا ہوں۔ مگر اللہ کی بڑی قدرت، اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جو بورنگ کا پانی ہے وہ بھی میٹھا ہی دیا گا، وہ بھی ہمارا پانی میٹھا ہی ہے بورنگ کا، وہ اس میں ڈلتا گا۔ اچھا ابھی اس جگہ پہ آپ کو بھی تو بڑا یہ اجاڑ نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گی اس میں آپ اس جگہ کو دیکھیے گا کہ اس جگہ کو کس طریقے سے میں خود انشاءاللہ اس کو میں کس طرح مینیج کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ مجھے دیکھ لیں، میں خود گراؤنڈ میں اترا ہوں، آپ لوگوں کی محبت میں دوبارہ یہاں آیا ہوں۔ دیکھیے مجھے یہاں سے کوئی نوٹ نہیں کما رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے یہاں سے کچھ نہیں کرنا، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں اللہ کی طرف سے ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے کچھ حاصل کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، یہ مجھے بار بار آواز آتی۔ میں ایک بہت پرانی سی بات آخری ذکر کر دوں گا کہ میری نئی شادی ہوئی اور میں موٹر سائیکل پہ اپنی وائف کو اور 2 بچوں کو لے کے ڈیفینس سے آ رہا تھا، تو جب میں آ رہا تھا تو میری موٹر سائیکل جو ہے وہ پنچر ہوئی، تو ہم رات کو لیٹ جو ہے وہ دعوت سے نکلے تھے، آگے پنچر ہوئی تو
اتفاق ہی جب میں سسرال گیا تھا تو زیادہ خرچہ کیا، زیادہ سسٹم کیا، تو میرے پاس شاید اتنے پیسے تھے کہ میں اس کو موٹر سائیکل کو ٹیوب ویوب جو اس نے کہا کہ آپ کی ٹیوب ساری اڑ گئی، تو ٹیوب جو ہے اس کو میں نے چینج کرنی تھی، تو میں نے خیر وہ کرا لی، تو وہ اس کی 3 گنا قیمت مانگ رہا تھا وہ لڑکا جو تھا، جو مثال کے طور پر اس وقت جتنے کی بھی تھی اس سے 3 گنا زیادہ مانگ رہا تھا۔ میں نے خیر اس کو پیسے دے دیے سب کچھ کر کے مگر میں نے اس لڑکے کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو بیٹا، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے، یا کوئی اچھا عمل کرنے کے لیے ہم دیگیں چڑھائیں بازاروں پہ جا کے، یا ہم حج عمرے کریں، یا ہم روزوں کے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ یہی کام کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو گئے۔ میرے بھائی، ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ موجود ہیں، جہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ نیکی کا عنصر موجود ہے آپ کے لیے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ کا تمہارا معاملہ ہے، چلو انشاءاللہ وہ بھی تم کرو گے، جب تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں نماز پڑھنے کا بھی دل چاہے گا، اللہ تمہارے دل میں ڈالے گا تم نماز پڑھو۔ مگر تمہارے پاس ایک بہت اچھا عمل ہے کہ تمہارے پاس جو فالتو ٹیوب ہے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، تم اس کو ایک آدھ پنچر لگاؤ، 10-20 روپے کا پنچر ہوتا تو اس وقت جو بھی تھا وہ تو اپنی سیٹنگ کرو اور اس کو تیار کر دو۔ اگر کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا، میں نے کہا بھائی میرے پاس تو اس وقت 100-150-200 روپے ایکسٹرا پڑے ہوئے تھے، چلو میں نے تو دے دیا، مگر ایسا بھی تو کوئی شخص ہوگا جس کے پاس نہیں گے، اس کو تم کیا واپس بھیج دو گے؟ کیا کرو گے؟ تو بیٹا اس وقت یہ کام کرو، انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پتہ نہیں اس کو یہ بات میری شاید ایسی لگی یا کیا ہوا، اس نے جو 3 گنا پیسے مانگے تھے وہ اس نے مجھے ڈبل پہ 1 گنا واپس کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں کر دی، مجھے نہیں پتا، شاید اس کے دل میں بات آ گئی، مگر کہنے کا مقصد ہے بھائی میں تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ آؤ 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 یہاں پہ، اور باری باری آپ آؤ، اگلے ہفتے، اس کے اگلے ہفتے، پھر اگلے ہفتے آتے رہو، مجھ سے رجوع کرو انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو فل ٹائم یہاں ملوں گا۔